اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ قرآن کریم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ شخص تھا۔ سورہ مریم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ معلومات ہوئی اس کے مطابق آپ جبرون کے مقام پر، جسے الخلیل فلسطین کہتے ہیں، 2074 قبل مسیح پیدا ہوئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام بچہ تھے، رب کائنات نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے فرمایا، اے خلیل، ہم کعبہ کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اس مقدس کام کے لیے آپ کو مامور کیا جاتا ہے۔ ہم اس مقام کی نشاندہی کریں گے اور آپ اسے پاک صاف کر کے آباد کریں۔ یہ جگہ طواف اور سجدوں کی ہوگی۔ ابھی آپ اپنے بیٹے اور بیوی کو اس سنسان جگہ پر چھوڑ آئیں۔ تفصیل اس کی یوں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 75 سال کی عمر میں جب اپنے وطن عراق سے ہجرت کر کے ملک کنعان فلسطین میں تشریف لائے تو اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے بھائی حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ آپ کی بیوی حضرت سارہ بھی تھیں۔ حضرت سارہ کے کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے یہ گھرانہ اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ آپ علیہ السلام اس محرومی پر بہت مایوس ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے رب سے التجا کی، اے پروردگار، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو۔ آپ علیہ السلام نے دین حق پھیلانے، نیکی کا درس دینے، بدی سے روکنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا، شام، فلسطین اور مصر کے دور دراز علاقوں کا دورہ کیا اور لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام مصر پہنچے، اس وقت مصر پر جن خاندان کی حکومت تھی اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رشتہ داری تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ میں شاہ مصر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح شاہ مصر نے آپ علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے تو وہاں کے بادشاہ نے آپ علیہ السلام کا نہایت عزت و احترام سے استقبال کیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے ہمراہ آپ کی بیوی حضرت سارہ بھی تھیں۔ بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور بہت زیادہ عزت کرتا تھا۔ مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ایک خادمہ کی حیثیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور شادی کرا دی اور کہا کہ میری بیٹی کا اس گھر میں لونڈی ہو کر رہنا دوسرے گھر میں ملکہ ہو کر رہنے سے بہتر ہے۔ حضرت سارہ نے بھی خوشی سے اجازت دے دی۔ حضرت ہاجرہ پہلے ہی سال حاملہ ہو گئیں۔ ایک مذہبی کتاب میں اس واقعہ کا اس طرح ذکر کیا گیا، خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، یہاں تک کہ کثرت کے سبب اس کا شمار نہ ہو سکے گا۔ اور خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا، اس لیے کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر اس طرح ہے، ہم نے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک حلیم لڑکے کی بشارت دی۔ حضرت سارہ کے کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے سارہ کے دل میں دکھ پیدا ہوا اور مایوس ہو چکی تھیں۔ انہیں بہت زیادہ صدمہ پہنچا جس سے ان کا دماغ چچڑا ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ سے انبن ہو گئی، دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا بھی شروع ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو سنسان جگہ پر چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ علیہ السلام کے لوٹ جانے کے بعد ہاجرہ کھجوریں کھاتیں اور مشکیزہ کا پانی پیتی رہیں اور بچہ کو دودھ پلاتی رہیں۔ کھجوریں اور مشکیزہ کا پانی آخر کب تک چلتا، وہ بھی ختم ہو گیا۔
مناسب کھانا اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے سیدہ ہاجرہ بھی کمزور ہو چکی تھیں، ان کے سینہ میں بھی دودھ خشک ہو چکا تھا، اس لیے بچہ بھی دودھ سے محروم تھا اور بھوک سے تڑپ رہا تھا۔ جب کھانا پانی نہیں تھا تو آپ بہت پریشان ہوئیں۔ آپ چاروں طرف دوڑتی رہیں، کبھی پہاڑ پر چڑھ کر چاروں طرف نظر دوڑاتیں کہ کہیں کوئی نظر آ جائے، کبھی پہاڑ سے نیچے اترتیں، کبھی دوسرے پہاڑ پر چڑھ جاتیں۔ اس طرح صفا مروہ کی پہاڑیوں پر 7 مرتبہ دوڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ہاجرہ کے اس عمل کی یاد میں لوگ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ جب آخری مرتبہ مروہ کی پہاڑی پر چڑھیں تو انہوں نے ایک انجانی آواز سنی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو۔ وہ یکسو ہو کر غور سے کرنے لگیں، پھر آواز سنائی دی۔ اس پر حضرت ہاجرہ نے کہا، اے شخص، تو نے اپنی آواز تو سنا دی، کیا تو میری فریاد سن کر میرے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ پھر حضرت ہاجرہ نے ننھے اسماعیل کے قریب ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی ایڑی یا بازو سے زمین کھود رہے ہیں، یہاں تک کہ اس میں پانی نکل آیا۔ حضرت ہاجرہ وہ پانی اپنے مشکیزہ میں بھرنے لگیں، جیسے جیسے وہ پانی بھرتی گئیں، پانی ابل کر اوپر آتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر رحمت فرمائے، اگر وہ زمزم کو اسی حالت میں چھوڑ دیتی تو زمزم بہتا ہوا چشمہ ہوتا، یعنی حضرت ہاجرہ نے چاروں طرف مٹی ڈال کر اسے گھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ ہاجرہ کو زمزم کا پانی عطا کیا۔ اس پانی میں ایسی تاثیر تھی کہ یہ صرف پیاس ہی نہیں بجھاتا تھا بلکہ جسم میں قوت بھی پیدا کرتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک روز ان کے سامنے ایک فرشتے نے حاضر ہو کر کہا، یہاں اللہ کا گھر ہے جسے یہ بچہ اور اس کا باپ دونوں تعمیر کریں گے، اور اللہ اس گھر سے لوگوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو رہتے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ مقام قدہ کی طرف سے آئے اور مکہ کی نشیبی علاقہ میں ٹھہرے۔ ان لوگوں نے دور سے دیکھا کہ ایک پرندہ ایک جگہ پر چکر لگا رہا ہے۔ انہوں نے خیال کیا کہ پرندہ اسی جگہ پر چکر لگاتا ہے جہاں پانی ہو۔ معلوم کرنے کے لیے اس مقام پر اپنے 2 آدمی بھیجے۔ انہوں نے وہاں پانی دیکھا تو واپس آ کر اپنے آدمیوں کو بتایا۔ انہیں پانی کی ضرورت تھی تو کچھ مشقیں لے کر پانی لینے کے لیے پہنچے تو وہاں ایک عورت اور بچہ کو سنسان جگہ پر موجود پا کر حیرت زدہ ہوئے۔ انہوں نے سیدہ ہاجرہ سے پانی طلب کیا، اس کے بدلے میں کھانے کے لیے بڑی مقدار میں کھجوریں پیش کیں اور واپس چلے گئے۔ بنو جرہم کے لوگ دوبارہ اس جگہ پر آئے، پانی لیا، بدلے میں کھجوروں کے علاوہ کچھ اور سامان دیا، واپس لوٹ گئے۔ عرب کے دوسرے قبیلے بھی وہاں آتے، پانی لیتے، واپس لوٹ جاتے۔ چونکہ عرب کے لوگ خانہ بدوشوں کی زندگی گزارتے تھے، اس لیے وہاں آمد و رفت رہتی تھی۔ ایک مرتبہ پھر بنو جرہم کے لوگ آئے، حضرت ہاجرہ سے رہنے سہنے کے لیے اجازت طلب کی کہ بنو جرہم کے لوگ سیدہ ہاجرہ کی طبیعت و عادات سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم دل اور ملنسار پایا۔ قبیلہ جرہم کے لوگوں کو آپ کی عادتیں پسند آ گئیں، اس لیے رہنے کی خواہش ظاہر کی۔ پانی کی شکل میں آب زمزم بھی موجود تھا۔ سیدہ ہاجرہ نے ان سے کہا کہ یہ پانی کا چشمہ میرا ہے، تم اس کے مالک نہیں ہو سکتے۔ جرہم کے لوگوں نے شرط منظور کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس جرہمی گروہ نے اسماعیل علیہ السلام کی ماں کو ملنسار پایا۔ وہ خود بھی چاہتی تھیں کہ کچھ انسان یہاں آباد ہوں، چنانچہ وہ لوگ وہاں ٹھہر گئے اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو بھی وہاں بلا لیا، یہاں تک کہ کئی گھرانے وہاں آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی لوگوں میں پلے اور بڑے ہوئے اور انہی سے عربی زبان سیکھی۔
حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی، عربی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو اس سنسان وادی میں چھوڑا تو وہ بے یار و مددگار تھے، انہیں ہر طرح کے مصائب اور خطرات کا سامنا کرنا پڑا، کوئی دلاسا دینے والا بھی نہیں تھا۔ تو اس وقت حضرت ہاجرہ کو بشارت ہوئی، نہ خوف کرو نہ غم کرو، اللہ تعالیٰ نہ تمہیں ضائع کرے گا نہ بچے کو۔ یہ بیت اللہ کا مقام ہے جس کی تعمیر اس بچہ اور اس کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقدر ہو چکی ہے۔ اللہ کے خلیل نے اللہ کا گھر بنانے کی خاطر بے مثال ایثار کیا۔ آپ علیہ السلام کے گھر آنے کے 2 افراد نے طرح طرح کے مصائب جھیلے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور اس کی ماں کو مقدس گھر کے قریب لا بسایا تاکہ دعوت اور اللہ کا دین پھیلانے کا مشن و مقصد کامیاب ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اور ان سے قبل بھی لوگ بتوں کو خوش کرنے کے لیے انسانی جانوں یا بعض موقع پر جانوروں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کا معبود ان سے قربانی طلب کرتا ہے، اگر ان باطل معبودوں کو خوش کرنے کے لیے قربانی نہ دی جائے تو ان کا معبود ناراض ہو جاتا ہے، ان پر طرح طرح کی مصیبتیں نازل کرتا۔ ان کے خیال میں آفات سے بچنے کے لیے قربانی دینا ضروری تھا، لیکن اسلام میں قربانی کا مقصد کچھ اور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہوں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو ان کے بڑھاپے کا سہارا بننے والے ہیں، اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے، پھر جب وہ لڑکا یعنی اسماعیل علیہ السلام دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ آخر جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا تو ہم نے اس کو ندا دی، اے ابراہیم علیہ السلام تو نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیہ میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ خواب کا مطلب واضح ہے، انہوں نے دیکھا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں لیکن ذبح نہیں کیا۔ لڑکے سے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ واقعی وہ لڑکا صالح اور نیک تھا کہ نہیں۔ جب لڑکے نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ایسا ہی ہے تو کر ڈالیے، لڑکے کا جواب یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ باپ کا فرما بردار اور خدا کا حکم ماننے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پوری ہو گئی۔ قربانی کا یہ واقعہ منع کے مقام پر پیش آیا۔ اس وقت سے اسی تاریخ یعنی 10 ذی الحجہ کو اسی مقام منع پر اس واقعہ کی یاد مناتے ہیں اور جانوروں کی قربانیاں دیتے ہیں۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے مکہ آئے اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے میں اس گھر کی تعمیر کروں، اس کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ بیٹے نے جواب دیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کے لیے میں حاضر ہوں، اس کام میں آپ دیر نہ کیجیے۔ اس کا قرآن کریم میں اس طرح ذکر کیا گیا۔ اور یہ کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں چن رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کے سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ گھر باپ اور بیٹے تعمیر کر رہے تھے۔ یہ گھر صرف عبادت کے لیے ہی نہیں تھا
بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے میل ملاقات کی جگہ تھی، تاکہ یہاں بھائی چارہ کا منظر نظر آئے، سب آپس میں ایک دوسرے سے ملیں۔ وہاں جانے والے خواہ کسی نسل کے ہوں، کسی رنگ کے ہوں، کسی بھی زبان بولنے والے ہوں، یہاں سب ایک ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ابراہیم کے لیے اس کے گھر کی جگہ مقرر کی اور ہدایت کی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی تھا جو مکہ میں تعمیر ہوا۔ یہ گھر برکت والا ہے اور سارے جہانوں کی ہدایت کے لیے ایک مرکز ہے۔ اس میں اللہ کی کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم سے جو کوئی اس میں داخل ہو جاتا ہے اس کو امن مل جاتا ہے۔ ایک موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام یوں دعا کرتے ہیں، اے رب، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، ہماری نسل میں سے ایک ایسی قوم اٹھا جو مسلمان ہو، جو تیرے احکامات پر عمل کرے، ہمیں اپنی عبادت کے لیے طریقے بتا، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اے رب، ان لوگوں میں خود ان ہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا طاقتور اور رحمت والا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں اللہ کے گھر کی تعمیر کر چکے تو لوگوں کو عبادت کے لیے بلایا گیا۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح آیا ہے، اور حکم دیا کہ لوگوں میں عام منادی کر دو کہ تمہارے پاس آئیں، خواہ پیدل آئیں یا دور دراز مقام سے، دبلی اونٹنیوں پر آئیں، تاکہ یہاں آ کر دیکھیں کہ ان کے لیے کیسے کیسے دینی اور دنیاوی فائدے ہیں۔ بنو جرہم قبیلہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بنو جرہم کے قبیلے میں ہوئی۔ یہی قبیلہ اس ویران جگہ حضرت ہاجرہ سے اجازت لے کر آباد ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی، حضرت ہاجرہ قطبی زبان بولتی تھیں، بنو جرہم عربی بولتے تھے، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سسرالی زبان عربی تھی۔ اس علاقے میں عرب کے لوگ آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرب، حجاز، یمن اور حضر موت کے علاقوں میں تبلیغ کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا اخلاق بہت اچھا تھا، وعدے کے اچھے تھے۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے، ایک بیٹی تھی۔ آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ زکوٰۃ دینے کا مقصد غریبوں کی بھلائی تھی۔ آپ علیہ السلام غریب اور محتاجوں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام اللہ کے احکامات پر عمل کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھرانے سے تھے۔